بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. اردو سیکنڈ ایئر سیکنڈ لینگویج یہ ان اسٹوڈینٹس کے لیے تیار کیا گیا ہے جس کی سیکنڈ لینگویج اردو ہے. اور ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ سارے ویڈیوز بٹ وائز ہیں. شاید آپ کو معلوم ہے سوالیہ پرچے میں یعنی کوشچن پیپر میں ٹوٹل 16 بٹس آئیں گے، 16 بٹس آئیں گے، اور اس میں پھر کچھ الگ الگ کوشچنس رہیں گے، لیکن 16 بٹس مین رہیں گے. ان سارے 16 بٹس کے سارے ویڈیوز موجود ہیں اور ہر ویڈیو کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ اگر سارے ویڈیوز دیکھیں گے انشاءاللہ اور پریکٹس کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ 100 مارکس حاصل کر سکتے ہیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. بٹ نمبر 14، بٹ نمبر 14. ہر حصے سے 4 سوالوں کے جواب لکھیے. یہ 8 مارکس کی بٹ ہے. اس میں 2 حصے رہیں گے، حصے الف اور حصے با، یعنی 2 سیکشن ہے، سیکشن اے اور سیکشن بی. سب سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، یہاں پہ دیکھیے ذیل میں سے 4 کے صحیح جوڑ بنائیے. یہاں پہ جو جوڑ دیے گئے ہیں وہ آپ کے جو حصے ہیں سیکشن سے نثر، نظم، سرسری مطالعہ، ان تینوں کے لیسنس اور ان کے رائٹر کے متعلق رہیں گے. یہاں پہ لیسنس کے نام رہیں گے اور یہاں پر لیسنس کے رائٹرز کے نام رہیں گے. لیسنس کے جو صحیح رائٹر ہے اس کو آپ ڈیسائیڈ کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک لیسن ہے کشمیر، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس لیسن کے رائٹر ہے سعادت حسین منٹو، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے جواب آپ کو یہاں پر لکھنا ہے. شاید آپ بات سمجھ چکے ہیں. تو چلیے ہم پہلے پڑھتے ہیں. کشمیر الف سعادت حسن منٹو. نمبر 2 کرسی ڈیش با عابد موئز. نمبر 3 منظور ڈیش جیم منظور الامین. نمبر 4 پہلی سی محبت ڈیش واو امجد حیدرآبادی. نمبر 5 غذا میں چکنائی ڈیش ہا چکبست. نمبر 6 شہنشاہ رباعیات ڈیش واو فیض احمد فیض. تو یہاں پہ اس کے آنسر بھی ہے. دیکھیے یہ دیکھیے آنسر یہاں پہ کشمیر یہ ہا ہے، مطلب چکبست کی لکھی ہوئی ہے. یہ کرسی اس کا جواب ہے جیم، یعنی یہ کس کے لکھی ہوئے جیم منظور الامین. اس کے بعد ایک لیسن ہے منظور، اس کے لکھنے والے ہے الف یعنی سعادت حسن منٹو. نمبر 4 پہلی سی محبت، اس کا جواب ہے واو یعنی فیض احمد فیض. نمبر 5 غذا میں چکنائی، اس کا جواب ہے با یعنی عابد موئز. نمبر 6 شہنشاہ رباعیات، اس کا جواب ہے دال یعنی امجد حیدرآبادی. تو یہ ہے اس کے آنسرز. اور ایک آسان آپ کے آسانی کے لیے یہاں پہ پورے حصے لکھے گئے ہیں، حصے نظم اور حصے نثر اور حصے سرسری مطالعہ. ان کے لیسن کے نام بھی ہیں اور ان لیسن کے رائٹرز کے نام بھی ہیں. اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. دیکھیے نظم میں فرسٹ نظم ہے کشمیر، اس کے لکھنے والے پنڈت برج نارائن چکبست. دوسرا سبق ہے پہلی سی محبت، اس کے لکھنے والے ہیں فیض احمد فیض. اس کے بعد ہے رباعیات، اس کے لکھنے والے ہیں امجد حیدرآبادی. اس کے بعد ہے غزل ہے داغ دہلوی، اور ایک غزل ہے خورشید احمد جامی، اور ایک غزل ہے پروین شاکر. غزل تو شاید نہیں آئیں گے. اس کے بعد یہ حصہ نثر ہے، یہ حصہ نثر کے بھی کچھ لیسن ہے اور ان کے رائٹرز ہیں. نمبر 1 منظور لیسن کا نام ہے، یہ ایک افسانہ ہے اور اس کے رائٹر ہے سعادت حسن منٹو. دوسرا سبق ہے نام دیو مالی، یہ ایک خاکہ ہے، اس کے لکھنے والے ہیں مولوی عبدالحق. نمبر 3 کرسی، یہ انشائیہ ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں منظور الامین.
اور ایک سبق ہے نواب میر عثمان علی خان آصف صابع کی رواداری، ایک مضمون ہے، اس کے رائٹر ہے یعنی لکھنے والے شیلا راج۔ نمبر 5، ترکوں کے اخلاق و عادات و معاشرت، یہ ایک سفر نامہ ہے، اس کے لکھنے والے شبلی نعمانی۔ اور ایک لیسن ہے غذا میں چکنائی، یہ صحت کے متعلق لیسن ہے، اس کے لکھنے والے ہیں عابد موئز۔ اس کے بعد اور ایک حصہ ہے سرسری مطالعہ، اس میں تو صرف 3 ہی سبق ہے۔ نمبر 1، وینس کا سوداگر، اس کے رائٹر ہے ولیم شیکسپیئر۔ دوسرا سبق ہے کابولی والا، اس کے رائٹر ہے رابندر ناتھ ٹیگور۔ تیسرا سبق ہے سونے کی اینٹ، اس کے رائٹر ہے عاتق شاہ۔ اگر آپ یہ 3 حصے یاد کر لیں گے تو آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تو تھا سیکشن اے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں سیکشن با یعنی حصے با، دیے گئے جملوں میں سے کوئی 4 محاوروں کی نگاہی کیجیے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ صرف کوشچنس ہے، یہاں پہ اس کے آنسرس ہے۔ احمد اسکول میں اپنے اساتذہ کی آنکھ کا تارا تھا۔ نمبر 2، ماں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے آرزو میں دنیا سے گزر گئی۔ گھر میں بچے اکثر ناک میں دم کرتے ہیں۔ راشد احمد کے خلاف دوستوں کے کان بھر رہا تھا۔ نقصان دیکھ کر ماں ساس آگ بگولا ہو گئی۔ بینک والوں نے سبز باغ دکھا کر ایک کو لوٹ لیا۔ یہ تو سوالات ہے، اس میں کون کون سے محاورے ہیں اس کی نشاندہی کرنا۔ تو دیکھیں یہاں پہ جواب ہے یہ احمد اسکول میں اپنے اساتذہ کی آنکھ کا تارا تھا۔ آنکھ کا تارا ہونا یہ ایک محاورہ ہے، یعنی جسے لوگ چاہتے ہو۔ نمبر 2، ماں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے آرزو میں دنیا سے گزر گئی۔ ہاتھ پیلے کرنا یہ محاورہ ہے۔ نمبر 3، گھر میں بچے اکثر ناک میں دم کرتے ہیں۔ ناک میں دم کرنا یہ تو اکثر ہم استعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، راشد احمد کے خلاف دوستوں کے کان بھر رہا تھا۔ کان بھرنا۔ نمبر 5، نقصان دیکھ کر ماں ساس آگ بگولا ہو گئی۔ آگ بگولا ہونا یہ محاورہ ہے۔ نمبر 6، بینک والوں نے سبز باغ دکھا کر ایک کو لوٹ لیا۔ سبز باغ دکھا کر یہ تھے اس کے آنسر۔ آپ کی سہولت کے لیے یہی سوالات آنا ضروری نہیں ہے، یہ جو سوالات تھے یہی آنا ضروری نہیں ہے، یہی محاورے ہونا ضروری ہے، دوسرے بھی آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی سہولت کے لیے دوسرے محاورے بھی یہاں پہ جمع کر دیے گئے ہیں، انشاءاللہ انہی محاوروں میں سے کوئی ایک آئے گا۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 1، آنکھ کا تارا، جیسے سوالات میں تھے، آنکھ کا تارا کا مطلب کیا ہے؟ بہت عزیز، اولاد، دوست، محبوب۔ نیک اولاد ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہوتی ہے، یہ مثال ہے ایک۔ نمبر 2، اوسان خطا ہونا یہ محاورہ ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ گھبرا جانا، ہوش کھو دینا۔ کب استعمال کرتے ہیں؟ ڈاکوؤں کو دیکھ کر گھر والوں کے اوسان خطا ہو گئے، گھبرا گئے۔ نمبر 3، خیالی پلاؤ پکانا، یہ غلط آ گیا ہے، خیالی پلاؤ پکانا، بے بنیاد منصوبے بنانا، تصور میں جنت دکھانا۔ مثال کیسے استعمال میں کیا جاتا ہے یہ؟ حامد ہر بار خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ نمبر 4، کفے افسوس ملنا یعنی پچھتانا، افسوس کرنا۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ اس نے جذبات میں انکار کر دیا لیکن اب کفے افسوس ملتا ہے۔ نمبر 5، ہاتھ پیلے کرنا، کیا مطلب؟ بیاہ کرنا، شادی کرنا۔ یہ استعمال کیسے کیا جائے گا؟ راشدہ کی ماں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی تھی۔ نمبر 6، طوطی بولنا، شہرت حاصل ہونا۔ اس کی مثال بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں استاد ذوق کا طوطی بولتا تھا، یعنی ان کی شہرت۔ نمبر 7، کان بھرنا، کسی کے خلاف شکایتیں کرنا اور ورغلانا۔ ورغلانا، کسی کے کان بھرنا اخلاقی برائی ہے۔ نمبر 8، ناک بھوں چڑھانا، مطلب کیا ہے اس کا؟ برا ماننا، ناپسندگی کا اظہار کرنا۔ مثال کھانا کھاتے ہوئے ناک بھوں چڑھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 9،
عید کا چاند ہونا، کم نظر آنا. کیا مطلب عید کا چاند ہونا؟ یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں کبھی کبھار. آپ تو عید کا چاند ہے وہی نظر ہی نہیں آ رہے. کم نظر آنا، ملاقات میں فاصلہ رکھنا. اس کی مثال، میرے دوست نے کہا آپ تو عید کا چاند ہو گئے. نمبر 10، خلعی کھلنا، مطلب اصلیت ظاہر کرنا. پولیس نے راشد کی ساری خلی کھول دی. تو یہ تھا حصہ با، اور یہ پوری بٹ تھی آپ کی بٹ نمبر 14. چلیے انشاءاللہ پھر بٹ نمبر 15 میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.